میں ہوں جاوید سمرو۔ آج سیربین کا اہم موضوع ہے پاکستان کی کابینہ نے ایک روز پہلے انڈیا سے تجارت کی بحالی کی سفارش کو آج رد کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ایک تفتیش سے ظاہر ہوا ہے کہ برطانیہ کی ایک کووڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ممکنہ طور پر ٹیسٹ کے نمونوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ پاکستان کی کابینہ نے ایک روز پہلے انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی، کپاس اور دھاگا درآمد کرنے کی سفارش کو آج رد کر دیا ہے۔ بدھ کو وزیر خزانہ حماد اظہر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ سفارش کی گئی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت کا سلسلہ 5 اگست 2019 کو انڈیا کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے بعد سے معطل ہے۔ اسلام آباد میں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ نے تفصیلات جمع کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی تصدیق کر دی ہے، جس میں وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا سے کسی بھی قسم کی تجارت تاحال نہیں کرے گا۔ آج کابینہ میں جو ECC کا فیصلہ تھا، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہندوستان سے چینی اور کپاس لنٹ درآمد کی جائے، اس پر تبادلہ خیال ہوا اور بحث کے بعد کیبنٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے۔ یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ ایک روز پہلے وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر کی طرف سے سفارش پیش کی گئی تھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی اور کپاس جو ہے وہ برآمد کرنی چاہیے، جس کے بعد آج کابینہ میں اس فیصلے کی منظوری ہونی تھی۔ لیکن آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے جب تک 5 اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں، جب تک وہ ان پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہ ہوگا۔ اس کے اگر تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں تو اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے فوج کے سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے ایک ڈائلاگ کے دوران اسلام آباد میں ایک ڈائلاگ کے دوران انہوں نے اپنا بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اب تعلقات بہتری کی طرف جانے چاہیے، جس کے بعد سے ایک امید ظاہر ہوئی تھی کہ انڈیا کے ساتھ اب تعلقات شاید بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اس فیصلے کے بعد سے یہ امید بھی اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی۔ پتہ ہے bbc.com/urdu۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر سے بڑی تعداد میں بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک سال میں 5000 سے زیادہ، جبکہ پنجاب میں اس برس 4000 سے زیادہ بچوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ایک تحقیق کے مطابق 23% بچوں پر وائرس نے حملہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرائے اور نہ ہی ان پر کوئی زیادہ اثرات سامنے آئے تھے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں بچے اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور صرف صبح پنجاب میں جو پچھلے سال مارچ کے جو فگرز تھے اس میں 85 بچوں میں کرونا وائرس آیا تھا اور اس کے بعد یہ اگست میں قدرے کم ہوا، لیکن اب پھر اس کی تعداد 4800 سے بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح پیمز ہسپتال میں بھی چند روز پہلے 2 نومولود بچوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی اور پھر ان کے بارے میں ان کو وہاں پر سپریٹ کر دیا گیا، علیحدہ جگہ پہ رکھ دیا گیا تاکہ ان کا علاج وہاں پر ہو سکے۔ 15 کے قریب بچے تھے جن کا پازیٹیو آیا ہے اور 2 بچوں کو داخل کیا تھا کرونا میں، ایک 7 دن کا تھا، ایک 13 ماہ کا۔ جو 7 دن کا تھا اس کو اس لیے داخل کیا تھا کہ اس کی والدہ کو کرونا تھا، اس کی دادی کو بھی کرونا تھا۔ اس چکر میں ڈلیوری کے بعد پینز والوں نے اس کو کرونا وارڈ میں شفٹ کر دیا بچوں کے، اور ایک 13 ماہ کا بچہ ہے اس کو بھی کرونا کے چکر میں داخل کیا ہے۔ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے 13 ماہ کے بچے کا۔ جو 7 دن کا بچہ ہے اس کو
اس لیے داخل کیا تھا کہ اس کی والدہ اور دادی کو کورونا پازیٹیو تھا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اب بچوں میں وائرس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز نے اس بارے میں ایک تحقیق بھی کی ہے اور انہوں نے سوابی کے کوئی 54 یونین کونسلز میں بچوں کے کوئی 250 سے 300 بچوں کے نمونے لیے. تو انہوں نے اس میں یہ کیا کہ 23% بچے ایسے بھی تھے جن کے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکے تھے اور اس کے بعد ان کو معلوم بھی نہیں تھا اور ان کے کوئی پازیٹیو ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے تھے, جس سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز جو تھے یہ بچوں میں خود ڈیولپ ہوئے اور اس کے بعد ان کو وائرس کا معلوم نہیں ہو سکا, لیکن وہ بچے جو تھے وہ کیریئرز کے طور پر سامنے آئے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہ وائرس ہو سکتا تھا. باقی علاقوں سے بھی اس وائرس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جو اسلام آباد میں ہیلتھ آفیسرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال مارچ سے اب تک اس وائرس سے کوئی 20,000 سے زیادہ ایسے مریض بچے ہیں جو اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں کا یہ کہنا ہے کہ بچوں میں زیادہ کرٹیکل صورتحال نہیں پیدا ہوتی کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے اینٹی باڈیز یا ان کے اندر استطاعت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ اس کو برداشت کر سکیں. لیکن دوسری جانب کچھ ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بچوں میں کوئی دوسرا عارضہ بھی ہو تو اس کے ساتھ مل کر یہ وائرس ان بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. BBC کے پینوراما پروگرام نے برطانیہ میں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی ایک بڑی لیبارٹری میں ناقص طریقہ کار کا انکشاف کیا ہے. ملٹن کینز میں قائم بائیو سینٹر میں چھپ کر کی جانے والی ایک تفتیش سے ظاہر ہوا ہے کہ ٹیسٹنگ کے لیے آنے والے نمونے مبینہ طور پر آلودگی کے شدید خطرے سے دوچار تھے اور خطرہ تھا کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ان میں سے کچھ کو غلط نتائج موصول ہوئے ہوں گے. ماہرین نے ان شواہد کو شاکنگ اور انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے. صوفی ہچنسن کی رپورٹ, سمرا فاطمہ کی زبانی. ملٹن کینز میں قائم کورونا وائرس کے ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے اندر چھپ کر کی گئی فلمنگ کی پہلی جھلک. فلمنگ موسم سرما میں دوسری لہر کے دوران کی گئی. اس سے جو انکشاف ہوا ماہرین اس سے پریشان ہو گئے ہیں. لیبارٹری میں کی جانے والی PCR ٹیسٹنگ کے لیے روبوٹ مشینیں نمونوں کو ٹیسٹنگ پلیٹ پر رکھ رہی ہیں, لیکن کچھ گاڑھے اور چپچپے ہیں جن کو بڑے حصے میں کھینچا جا رہا ہے جہاں دیگر نمونے بھی ٹیسٹنگ کے لیے موجود ہیں. لیب کا کہنا ہے کہ ٹیکنیشینز کام کے ماہر ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس عمل کو روک کر اس حصے کو پوری طرح صاف کرتے ہیں. لیکن بعض ٹیکنیشینز کو اس گاڑھے مادے کو گلو یا پھر ٹیشو کے ساتھ صاف کر کے ٹیسٹ جاری رکھتے دیکھا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ خطرات بہت واضح ہیں. اس میں سوال کی گنجائش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. مثبت نتیجہ آنے کے لیے وائرس اور جینیاتی مٹیریل کی انتہائی معمولی مقدار چاہیے. تو اس عمل سے جس میں اسے چھوا جائے, پھر اگلے نمونے کو چھوا جائے اور پھر اگلے کو چھوا جائے, ہر مرتبہ چھونے سے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ نمونے آلودہ ہو جائیں. اور پھر دوسرے مسائل بھی ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نمونے مشین میں اٹک گئے ہیں اور ٹیکنیشینز انہیں اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں. آپ انہیں سرے سے اٹھا سکتے ہیں یا ٹیوب میں واپس رکھ سکتے ہیں. جہاں تک اگر وہ واپس پلیٹ پر نہ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. میں نے اس سے زیادہ کراہت آمیز نہیں دیکھا. آپ کو ہر جگہ غلط مثبت نتائج ملیں گے اور ان تمام لوگوں کو بتایا جائے گا کہ انہیں کورونا وائرس ہے جبکہ ان کو نہیں ہوگا. یہاں روزانہ 10,000 ٹیسٹ میں سے کچھ نتائج چیک کیے جاتے ہیں. نارنجی نقطہ غیر حتمی ٹیسٹ کو ظاہر کرتا ہے, مطلب کہ آلودہ. ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ ایسے روزانہ سینکڑوں معاملے ہیں اور ان کا دوبارہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہر چیز جو لیب سے باہر آ رہی ہے گندگی ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ وہ حاصل کر سکے جو وہ چاہتی ہے, کیونکہ وہ وزیر اعظم بورس جانسن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے روزانہ 70,000 ٹیسٹ ریزلٹ کیے ہیں. لیب کا کہنا ہے کہ پینوراما پروگرام میں اس کے اقدامات کی بہت محدود نمائندگی کی گئی ہے. اس کے مطابق عملے پر دباؤ نہیں ہوتا اور ان کی لیبارٹری میں غیر حتمی ٹیسٹ نتائج کی شرح اتنی ہی بہتر ہے جتنی اس جیسی دوسری لیبارٹریز کی ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ لیب تنقید کا نشانہ بنی ہو. گزشتہ موسم خزاں میں انکشاف کرنے والے ایک اندرونی شخص نے اسے منتشر اور خطرناک قرار دیا تھا, لیکن لیب نے اس سب کی بھی تردید کی تھی. حکومت نے ٹیسٹنگ کرنے والی اس طرح کی لیبارٹریز کے نیٹ ورک پر $1.5 ارب خرچ کیے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ وہ اس نوعیت کے خدشات کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور اس کی پوری تحقیقات کی جائیں گی. آپ مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @جاوید سومرو.
आज सैरबीन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। जावेद सुमरो को इजाज़त दीजिए।